اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے لقمے کی برکت سے بے حیا عورت باحیا بن گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا، یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی بات نہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات۔ پہلا واقعہ، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور ہر چند بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے اس کی۔ صورت یہی ہے کہ اس کی جا کر خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر پاش تھا، متفکر اور پریشان گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت، واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے یہ کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہو۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں، ایک صاف صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، اب میں مطلقہ ہو گئی، اب میں تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے اور واقعی امام صاحب فقی بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں۔ مجالس حکیم الاسلام سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے
تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔